معلوم ہوا ہے کہ سن 1948 میں ISI کے قیام سے لے کر اب تک کی 7 دہائیوں کے دوران اس اہم ترین خفیہ ایجنسی کے DG کا تقرر وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان زبانی مشاورت سے ہوتا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس نے DG ISI کے عہدے کے لیے جرنیلوں کے نام شارٹ لسٹ کرنے اور پھر امیدواروں کے انٹرویوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینئر صحافی انصار عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم آفس، داخلہ ڈویژن یا پھر وزارت دفاع میں شاید ہی کوئی ایسا ریکارڈ موجود ہوگا جس میں باضابطہ طور پر وزیر اعظم کے لیے ناموں کی کوئی سمری ارسال کی گئی ہو، جس میں ISI کے چیف کے عہدے کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے افسران کا پینل پیش کیا گیا ہو۔ انصار عباسی کے مطابق DG ISI کے عہدے پر ہونے والے حالیہ تنازع کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس پر بحث ہی نہیں کی گئی، اور اس پہلو سے وزیر اعظم آفس کی بیوروکریسی کی نااہلی بے نقاب ہوتی ہے۔ ذرائع کا اصرار ہے کہ جن لوگوں نے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ وہ شارٹ لسٹ کیے گئے افسران کا پینل اور فوج سے سمری طلب کریں، انہیں اصل میں طے شدہ روایت کا علم ہی نہیں کہ DG ISI کو کیسے تعینات کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کی گڑبڑ تب بھی ہوئی تھی جب آرمی چیف جنرل باجوہ کو عہدے میں توسیع دی گئی تھی، اور اس معاملے میں بھی یہ بیوروکریسی ہی ہوتی ہے جو سیاسی آقاؤں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ اصل ضابطہ اور طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن تب بھی یہی بیوروکریسی تھی جو ایک معمولی نوٹیفیکیشن کا مسودہ لکھنے میں ناکام رہی، جس سے عمران خان کی حکومت کو شدید ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں یہی کام کامیابی سے ہوتا رہا ہے اور اس میں کبھی کوئی تنازع بھی پیدا نہیں ہوا، لیکن جو کچھ اب ملک میں ہو رہا ہے اس کی وجہ ماضی میں کی گئی تقرریوں کے طریقہ کار اور ضابطوں سے لا علمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پر طریقہ کار یہ ہے کہ آرمی چیف DG ISI کے تقرر کے حوالے سے زبانی وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم اسبات میں اپنی منظوری دیتے ہیں، جس کے بعد آرمی چیف آفس ایک نوٹ جاری کرتا ہے جو وزیر اعظم کو بھیجا جاتا ہے، جو اس پر دستخط کر دیتے ہیں یا پھر DG ISI کے عہدے پر تقرر کے لیے افسر کے نام کے آگے نشان لگا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی زبانی بات چیت کے بعد عموماً DG ISI کے تقرر کا اعلان ISPR ہی کرتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایک فوجی افسر کے تقرری سے متعلق ہوتا ہے۔ اس معاملے میں وزارت دفاع یا داخلہ یا کسی اور وزارت کی جانب سے کوئی سمری ارسال نہیں کی جاتی اور اس میں کوئی وزارت شامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم آفس نے ملٹری کی تقرریوں کے حوالے سے PM آفس میں ماضی میں پیش کردہ سمریاں تلاش کیں، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ DG ISI کے عہدے پر تقرر کے لیے کوئی سرکاری مشاورت نہیں کی جاتی، مثلاً سیکرٹریز یا وزارتوں کو شامل کرنا وغیرہ۔ ایسی بھی کوئی مثال نہیں کہ DG کے عہدے پر تقرر کے لیے افسران کے پینل کو شارٹ لسٹ کیا جائے اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کیا جائے۔ یاد رہے کہ آزادی کے ایک برس بعد سن 1948 میں ISI ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک گورے جرنیل نے قائم کی تھی۔ اس ادارے کے حوالے سے کبھی کوئی قانون سازی کی گئی اور نہ ہی اس کے کردار کے حوالے سے کچھ تحریری طور پر طے کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اس ادارے کا اصل مینڈیٹ غیر ملکی دشمن ایجنسیوں کی پاکستان مخالف سازشوں کا پتہ لگانا اور ان کو ناکام بنانا تھا، لیکن افسوس کہ جنرل فیض حمید کے دور میں یہ ایجنسی عمران خان کی مخالف اپوزیشن جماعتوں اور ان کے قائدین کو کاؤنٹر کرنے میں مصروف رہی۔ افغان جنگ کے تناظر میں ISI کے کردار اور صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، خصوصاً جب اس نے امریکی CIA کی زیر نگرانی روسی افواج کو افغانستان سے نکالنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ یہ اور بات ہے کہ بھارت کے ساتھ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ISI کا کردار مایوس کن رہا۔ بدقسمتی سے جب ملک میں باوردی حکمرانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ISI کا کردار سیاسی ہو گیا۔ اب اس ایجنسی کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان اپنی مرضی کا ڈائریکٹر جنرل ISI لانے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں تاکہ وہ جنرل فیض حمید کی طرح ان کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھا سکے۔ دوسری جانب نئے DG ISI کی تقرری پر جاری ڈیڈ لاک بارے تبصرہ کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نئے DG ISI کی تعیناتی سے متعلق وزیر اعظم سیاسی طور پر سوچ رہے ہیں، جبکہ فوج کا اپنا طریقہ کار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کابینہ کو بتایا ہے کہ سب چیزیں باہمی طور پر طے ہوں گی، تاہم تشویشناک بات یہ ہے کہ باہمی رضامندی کا یہ سلسلہ طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔